الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن رؤيته أفهام الواصفين. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الصلوات. اللهم صل على بہت ہی اچھی مناسبت اور بہترین کائنات میں سب سے عظیم رشتے زوجیت ہے. یاد ہے ان کی امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور سید کونین سلام اللہ علیہ. انسان بعض اوقات ذات سے ہٹ کر نسبتوں سے بھی بہت زیادہ شرف حاصل کرتا ہے جو انسان کی ذات میں شامل نہیں ہوتی. انسان جسم انسان کی ذات میں شامل ہے, روح انسان کی ذات میں شامل ہے, لیکن بعض اوقات انسان نسبتوں کی وجہ سے بھی شرف اسے ملتا ہے. مثلا رشتہ اولاد ہے, اولاد جتنی باکمال ہوتی ہے انسان اس سے شرف حاصل کرتا ہے. یعنی کیا ہے, نسبت ذات میں نہیں شامل ہے, انسان کی جو ہے نسبت اس کے ساتھ. اسی طرح رشتے احباب ہے, رشتے احباب کے ذریعے بھی انسان شرف حاصل کرتا ہے. اچھے دوستوں کی وجہ سے بھی انسان میں شرف پیدا ہوتا ہے, انسان کی عزت بڑھتی ہے, انسان کی آمد بڑھتی ہے. یہ الگ الگ ٹاپک ہیں, رشتے اولاد, رشتے احباب. پھر رشتے ازواج بھی ہے, انسان اس کے ذریعے بھی کمال حاصل کرتا ہے, شرف حاصل کرتا ہے. اور انسان کا گھر جو ہے وہ جڑا ہوا ہے, جو فارمیشن آف فیملی لائف جس کو کہا جائے, یا فاؤنڈیشن آف فیملی لائف جس کو کہا جائے, یعنی جو فاؤنڈیشن ہے گھر کی, ایک گھر کی فاؤنڈیشن 3 چیزوں کے اوپر ہوتی ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ اس کا جو رشتہ ہے, ظاہر ہے گھر ہے تو کسی باپ کا بیٹا ہے اور کسی ماں کا لخت جگر ہے, تو وہ جو رشتہ ہے مادری ہے, پدری ہے, والدین والا رشتہ, وہ بھی گھر میں. یعنی کیا ہے کہ یہ بہت زیادہ, اگر چاہتا ہے کہ انسان
اپنی فیملی لائف کو سمجھے اور یہ سمجھے کہ فاطمی لائف سٹائل کیا ہے، یعنی فاطمی جو آئلی زندگی ہے وہ کیسے ہے. کیونکہ اس میں گفتگو نہیں کرتے ہمارے یہاں جو سلسلہ ہے، چونکہ آئلی سسٹم جو ہے، آئلی سسٹم ویری فیملی سسٹم از ویری پروفاؤنڈ اینڈ ویری امپورٹنٹ. اس کو کیا کہا جائے، سب سے پہلے جو رشتہ والدین کا ہے، والدین کے ساتھ بیہیویئر. دوسرا کیا ہے اس کے بعد، ظاہر ہے پھر اولاد ہوتی ہے. اولاد کے ساتھ جو ہے کیا ہے، کیسے طریقے کار ہے، اس کے بیہیویئر کیسے ہے، اس کا کردار کیسے ہے، اس کا سلوک کیسے ہے. تیسرا جو ہے نا وہ رشتہ ہے زوجیت ہوتا ہے. 3 بڑے رشتے ہیں کہ جس سے خاندان چلا کرتا ہے. رشتہ والدین ہے، رشتہ اولاد ہے اور رشتہ زوجیت. یہ تینوں سسٹم کو اگر کمبائن کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں آئلی سسٹم، فیملی لائف. کسی میں بھی اگر ان میں سے کسی میں بھی کمزور اگر ہے تو فیملی سسٹم جو ہے نا وہ اسٹرانگ نہیں رہتا. فیملی سسٹم کمزور ہو جاتا ہے. فیملی سسٹم اگر کمزور ہو گیا ہے تو وہ کسی کام کا نہیں رہتا. وہ آدمی وہ کوئی کام نہیں کر سکتا. فیملی سسٹم اگر کمزور ہے، اس وجہ سے جو فارمیشن آف فیملی لائف جس کو کہا جائے، اور فاطمی خاندان، حسینی خاندان، مہدوی خاندان، علوی خاندان، یہ عابدینی خاندان، یہ جس کو کہا ہے، یعنی وہ خاندان کے جو اس میں تینوں چیزیں نگاہ میں رکھتے. اب یہ ہے کہ یہ 3 جو بڑے رشتے ہیں، خاندان کو محکم کرنے کے لیے، مستحکم کرنے کے لیے، اسٹرینگتھن، اس کو جو ہے نا وہ استوار اور برقرار رکھنے کے لیے جو 3 بڑے یہ سسٹم ہیں، والدین والا ہے، رشتہ والدین یا رشتہ اولاد ہے یا رشتہ زوجیت ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ رشتے اولاد میں دیکھیں، رشتے والدین میں دیکھیں تو اس کو یعنی نگاہ میں جب انسان دیکھتا ہے کہ بیوی کا جو رشتہ ہے یعنی فاطمی خاندان کا، والدین کے ساتھ کیا ہے، والدین کے ساتھ اس طرح خود حضور فرماتے ہیں ام ابیہا، اپنے باپ کی بھی ماں ہے. کیا رشتہ ہے، یعنی کیا بھرم ہے اور کیا شرف ہے. فرماتے ہیں کہ ام ابیہا، زہرا اپنے باپ کی بھی ماں ہے. وہ جو مان شفقت دیتی ہے، محبت دیتی ہے، زہرا مرضیہ نے وہ مجھے عنایت فرمائی ہے. اور یہاں پہ بعض عرفاء کہتے ہیں کہ یہاں ام ابیہا کا مطلب دوسرا بھی ہے. وہ یہ ہے کہ ام کا مطلب ہوتا ہے مقصد. جب بھی بچے پہ مشکل آتی ہے تو وہ دوڑ کر اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ ماں کیا ہے، اس کا مقصد ہوا کرتی ہے. جہاں پہ بھی رسالت کی بات آتی ہے، نبوت کی بات آتی ہے، امامت کی بات آتی ہے، ساری مشکل کو جو مشکل کشا ہے فاطمہ زہرا. محمد و آل محمد صلوات. اپنے باپ کی بھی ایسا رشتہ بیوی کا کہ جس کو کہا جائے باپ ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہے، اس رشتے کو دیکھیں. دوسرا کیا ہے، رشتہ اولاد، اپنے بچوں کے ساتھ آپ کا طریقہ کار کیا ہے، بچوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہے، بچوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہے. ایک ماں کس طرح ماں ہے. اقبال نے بڑا اچھا کہا ہے، میں کہا کہ ڈاکٹر اقبال شاعر مشرق علامہ اقبال کہا کہ اگر بندے ز درویشی پذیری، ہزار امت بمیرت تو نہ میری، بطول باش و پنہا شو ازین عصر کے در آغوش شبیری بگیری. کہتا اگر اس حقیر کی ایک بات اگر تم یاد رکھ لو تو ہزاروں امتیں ختم ہو جائیں گی، تیرا نام نہیں ختم ہوگا. تیری تربیت گاہ ایسی ہونی چاہیے جس طرح بطول عذرا کی تھی.
اس طرح جو ہے حسنین شریفین کی تربیت کی ہے. یہ بیوی ہیں معصوم امام ہونے کے باوجود کہتے ہیں بیٹا جانا بابا نے کیا باتیں کی, کیا گفتگو, مسجد بھیجنا. بیوی مسجد بھیجتی تھی, امام حسن امام حسن کو جائیں مسجد. یہ خاندان فاطمی کا ایک سلیقہ یہ بھی ہے, اپنے بچوں کو مسجد کیا, ہر روز مسجد بھیجتی تھی, ہر روز مسجد. اچھا مسجد میں جا کے پھر اس کے بعد بابا نے تقریر کیا کی ہے وہ بھی آ کے سناؤ, وہ بھی سناؤ. یعنی کیا ہے کہ بچوں کو فقط یہ نہیں ہے مسجد بھیجنا ہے, ان کو پھر آداب تمیز کے ساتھ بٹھانا بھی ہے, سنانا بھی ہے کیا کہا ہے. اس کے بعد وہ بیوی آ کے ہر روز کی بابا کی تقریر کو سنا کرتی تھی, بابا نے آج کیا کہا ہے. یہ جو سلسلہ یعنی کیا ہے کہ ایک تو بچوں کا رابطہ مسجد کے ساتھ مضبوط کرو, دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ ظاہر ہے کہ جب مجلس سنتا ہے حافظہ اس کو قوی ہوتا ہے, میموری اس کی زیادہ ہوتی ہے, پھر جب بولتا ہے سخنوری اس میں پیدا ہوتی ہے, سخن اس میں آتی ہے, تقریر کا اس میں جو ہے نا بولنے کا اس میں انداز ہے. یعنی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, کبھی ایک تو نہیں بچوں کے ساتھ. اور ایک جو رشتہ زوجیت ہے, رشتہ زوجیت بہت ہی عظمت والا رشتہ ہے, سب سے پہلا رشتہ ہے, اس کائنات کا سب سے پہلا رشتہ ہے جس کو رشتہ زوجیت کہتے ہیں. رشتہ زوجیت کیا ہے؟ اتنا مقدس ہے, اتنا مبارک ہے, اتنا مبارک ہے, اور اتنا اس میں تقدس ہے. یعنی رشتہ زوجیت کہ سارے جتنے مقدس رشتے ہیں ان سب کی بنیاد رشتہ زوجیت بنتا ہے. رشتہ زوجیت ہوگی تو ماں باپ بنیں گے نا, رشتہ زوجیت ہوگا تو بھائی بہنیں بنیں گی, رشتہ زوجیت ہوگا تو چاچے چاچیاں ہوں گے, رشتہ زوجیت ہوگا تو ماموں ممانیاں, یہ سارے جو ہیں سارے رشتے کیا ہیں, جڑے ہوئے ہیں. رشتہ زوجیت کے ساتھ سارے رشتے جڑے ہوئے ہیں. اچھا رشتہ زوجیت کے ساتھ سارے رشتے جب جڑے ہوئے ہیں, جو اتنے مقدس رشتوں کا سبب بنا کرتا ہے رشتہ, اتنے سارے جتنے بھی مقدس رشتے ہیں, اب والدین کا احترام ہے, تعظیم ہے, والدین کے ساتھ کس طرح گفتگو کرنا ہے, کس طرح ان کے سامنے بیٹھنا ہے, کس طرح. ہمارے ہاں تو خیر یہاں تو خیر ایسا بھی نہیں ہے, ہمارے ہاں جب تھے تو والدین جب آتے تھے تو کبھی بیٹے ان کے سامنے بیٹھتے نہیں تھے, کھڑے رہتے تھے, کھڑے رہتے تھے. یا تو ہم جو ہے نا بہت زیادہ ہم ماشاءاللہ آ گئے, ہمیں انگلش بھی آ گئی بڑی, آداب نہیں آئے. لیکن مجھے کچھ پالیٹیشین جو ابھی پاکستان میں ہیں, ابھی عہدوں پہ ہیں, ان کے بارے میں کچھ پچھلے ہفتے بتا رہے تھے مجھے کہ جب ان کے والدین فوت ہو گئے, جب وہ آتے تھے وہ 1 گھنٹہ بیٹھے ہیں تو وہ کھڑے رہتے تھے, 1 گھنٹہ کھڑے رہتے تھے, وہ کبھی نہیں بیٹھے تھے. اور میں نے خود دیکھا ہے, خیر خود دیکھا. ہمارے یہاں استاد آتے تھے کھڑے ہو جاتے تھے, ان کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے. ہمارے ہاں میں جب برمنگھم یونیورسٹی میں 2005 میں اس کی بات کر رہا ہوں, 3, 4, 5, تو ہمارے جو سپروائزر تھے ڈیوڈ تھامس, 2 میرے سپروائزر تھے. کہا کہ ایک سے قابو نہیں آتا ہے, لازم 2 رکنے سے, ایک وہ حیفہ تھی اور ایک ڈیوڈ تھامس. تو جب وہ آتا تھا تو میں کھڑا ہو جاتا تھا. مجھے ایک دن کہا کہ کیا وجہ ہے, مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میں نے کہا یہ حکم رسول گرامی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب استاد آئے تو اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. کہا اچھا, کہا کہ یہ اصول, میں نے کہا ہاں یہ اصول کا فرمان. والدین آئے کھڑے ہو جاؤ, والدین آئے کھڑے ہو جاؤ, استاد آئے کھڑے ہو جاؤ. یعنی کیا ہے کہ یہ تعظیم کے جو ہے نا شعبوں میں سے جو ہے نا ایک شعبہ. والدین کے لیے جو ہے نا, اب اتنے بڑے بڑے جتنے بھی رشتے ہیں, ان رشتوں کی بنیاد کیا ہے؟ رشتوں کی بنیاد وہی رشتہ زوجیت ہے. اصل میں کیا ہے, رشتہ زوجیت کو ڈیمیج کر دو, ہر رشتہ ڈیمیج ہو جائے. یہ گلی کوچوں میں کیوں لے کے آ گئے ہیں رشتہ زوجیت؟ کس طرح بڑا بھرم دیا اسلام
کتنی بڑی آنر دی اسلام نے, کتنی بڑی تزک و احتشام دیا اسلام نے رشتے زوجیت کے لیے. اس رشتے زوجیت کو اتنا پامال کیا گیا, ڈیگریڈ کیا گیا, اہانت کی گئی اس رشتے زوجیت, جس کی وجہ کیا ہے؟ جب ڈیریل ہو گئے نا سارے رشتے ڈیریل. اصل وجہ یہی, اگر رشتہ زوجیت ٹھیک رہتا تو سارے مسائل جو ہے نا ہمارے حل ہو جاتے. یہ جو گھر کا تقدس ہے, گھر کا تقدس, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. بچوں کے سلسلے میں کس طرح گفتگو, رشتے زوجیت اسلام نے بہت زیادہ اس کو اہمیت دی. اچھا, جو اتنے مقدس رشتوں کا مقدمہ بنا کرتا ہے وہ خود کیسے غیر مقدس ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے. اتنے جو مقدس رشتے ہیں, سارے مقدس رشتے اسی رشتے زوجیت سے آتے ہیں. رشتے زوجیت جس قوم میں کمزور ہے, جس قوم میں رشتے زوجیت کمزور ہے, اس قوم میں سارے رشتے کمزور ہیں. والدین کا رشتے کمزور, بھائی بہنوں کا رشتے کمزور, اس میں دوست احباب کا رشتے کمزور, سارے رشتے کمزور. اس کو مضبوط کر, رشتے زوجیت کو مضبوط کر. یعنی کیا ہے کہ یہ بہت بڑی جو ہے نا وہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس کی طرف میں آپ کو اس ویسٹرن سوسائٹی میں جس میں ہم رہ رہے ہیں, یہاں پہ وہ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں, ہمارے یہاں تو اسلام ہے, اسلام نے رشتے زوجیت کی بنیاد 2 چیزیں رکھی. جوان بیٹھے ہیں, ان کو ظاہر ہے کہ ان چیزوں کی, ویسے تو ماشاءاللہ آپ سارے جب شادی کی بات آتا ہے تو سارے ہی جوان ہو جاتے ہیں. صلوات پر محمد. 2 چیزیں ہیں شادی کے سلسلے میں ویری امپورٹنٹ. پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز ہے کہ رشتے زوجیت کو مال کو بنیاد نہ بناؤ. رشتے زوجیت میں مال بنیاد نہیں ہونا چاہیے. رشتے زوجیت میں جمال بھی بنیاد. دونوں چیز, ان 2 چیزوں کو جو ہے نا منفی کیا ہے اسلام. اسلام نے کیا کہا ہے؟ اسلام نے کہا ہے کہ رشتے زوجیت میں نہ تم مال کو دیکھو نہ تم جمال کو دیکھو. مال کو دیکھو گے, مال جو کم ہوتا جائے گا تمہارا رشتے زوجیت کمزور ہوتا جائے گا. مال کا کیا پتہ ہے, آج آپ کے پاس ہے کل کسی اور کے پاس ہے, اس کو کوئی پتہ نہیں. کبھی انسان مال کے اوپر جو ہے وہ مال کے کوئی پتہ نہیں. ہم نے بہت ساروں کو دیکھا, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. 7 8 فیکٹریز تھیں, ان کی ملیں تھیں چل رہی تھی, ان کو دیکھا. ایک کپ چائے کے لیے وہ مشکل بن رہی, ان کو بھی دیکھا. مال کی کوئی پتہ نہیں ہوتا, آج ہے تو کل نہیں. جس طرح ہوتا ہے نا صحت کا بھی انسان کو کوئی پتہ نہیں چلتا, یک دم جس طرح انسان کی موت کو ہوتا ہے یک دم مدینہ شو ابھی تو یہیں پہ تھے, کوئی پتہ نہیں. اسی طرح جمال کا بھی پتہ نہیں. جمال چلتا ہے جب جوانی ہے, سرکولیشن ٹھیک ہے, بیماریاں نہیں ہیں, بلڈ پریشر نہیں ہے, ڈائبٹیز نہیں ہے. یہ جو ساری اس میں ایک معمولی سا بھی جو ہے وہ ہو جائے انسان کا, تو انسان پھر مشکل بن جاتی ہے اس کے, بہت مشکل. اس وجہ سے فرمایا کہ نہ تم مال کو دیکھو نہ تم جمال کو دیکھو. تو پھر کیا دیکھیں یا رسول اللہ؟ فرمایا تم اس کے ایمان کو دیکھو, کردار کو دیکھو. ایمان اور کردار دیکھ کے شادی کرنا. ایک شخص آیا, کہا یا رسول اللہ میری ایک ہی بیٹی ہے, بہت زیادہ میں محبت کرتا ہوں. فرمایا کہ ہمیشہ اس کو اپنی بیٹی دینا کہ جو دیندار ہے, بس ایک ہی شرط لگا. وہ کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا, دیندار کبھی تمہیں نقصان نہیں دے گا, کبھی بھی نہیں. اگر زیادتی بھی ہو جائے گی تب بھی اللہ سے ڈرے گا, آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. یعنی کیا ایک شرط ہوگی. ہم دیکھیں بنگلہ ہے, گاڑی کیسی ہے, فلان کیسا ہے, یہ کیسا ہے, یہ ساری چیزیں فضولیات ہیں. شادی کے سلسلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں. ایمان کو دیکھو اور کردار کو دیکھو. ایک آدمی عبد الرحمن ابن نام لینے میں کیا حرج ہے, حضور کے پاس آئے نوسیت رشتے کے لیے. 1000 سرخ بالوں والے اونٹ, سرخ بالوں والے, اتنا اس کے اوپر سونا لدا ہوا, اتنے 300 کتنے غلام کنیزیں. سیدہ کے مہر میں قرار دوں گا,
اگر حضور پہ خاک بیٹھے تو مٹی کو اٹھایا اور منہ پہ مارا, فرمایا کہ تم دنیا کی لالچ دے کر مجھ سے شادی کرنے چاہتے, دنیا کی لالچ دے کر, جبکہ دوسری طرف ہیں یا علی آپ کے پاس کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اور تو میرے پاس کچھ نہیں ہے, میرے پاس ایک گھوڑا ہے, میرے پاس ایک زرہ ہے, میرے پاس ایک تلوار ہے. تو فرمایا تلوار چاہیے اس وجہ سے کہ مرد جنگ ہو, اور گھوڑا بھی چاہیے اس وجہ سے کہ مرد میدان ہو. زرہ بیچو اور شادی کرو. زرہ وہی 500 درہم جو مہر سننا ہمارے ہاں ہے. ہمارے یہاں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ جو مہریہ ڈاوری ہے, مہریہ ہے, حق مار ہے, اس کو کم سے کم رکھا جائے, کم سے کم, سب سے کم سے کم رکھا جائے. اس کو کہتے ہیں مہر سننا, کہ جو 500 درہم, اس کو میں کیلکولیشن اس طرح کروں کہ 500 درہم کا مطلب یعنی یہ ہے کہ 100 تولے چاندی کے ہوتا ہے, چاندی کے 100 تولے اتنا ہوتا ہے, اور اس کا حساب آپ خود لگا دو. یہ کہ اس کو کہتے ہیں مہر سننا. آپ یہاں پہ آخری بات کروں تو تمام کرو, وقت نماز ہو رہا ہے. حضور نے کیا کیا؟ کہ اسے ہمارے یہاں یہ رسمیں بھی عجیب و غریب ہے نا, اب کس پہ بات کریں. ہمارے ہاں تو پورا سسٹم جو خراب ہے, تو کیا کریں ہم. ہمارے ہاں پاکستان انڈیا میں جائیں تو کہتے ہیں کہ بچی ہے تو ہاں جی ڈیمانڈیں شروع ہوتی ہیں, ایسی گاڑی ہونی چاہیے, ایسا یہ ہونا چاہیے, جہیز ایسا ہونا چاہیے. شرم آنی چاہیے مرد والوں کو, لڑکے والوں کو. جہیز جتنا ہے اسلامیکلی وہ سارے کا سارا مرد کو دینا چاہیے. اسلامی کے لیے ہے, اسلامی کے لیے خرچہ سارا مرد اٹھائے گا. خاتون کیوں اٹھائے گی؟ خاتون کے گھر والے کیوں اٹھائیں گے؟ امیر المومنین نے سارا خرچہ, یہ جتنا جہیزیہ آیا تھا, جہیز آیا تھا, یہ سارے کے سارے کیا وہی 500 درہم والا تھا. یہ 500 درہم سے آئی نا. وہ جا نماز ہے تو یہ وضو کا سامان ہے, تو یہ جائے نماز ہے, تو یہ ساری چیز, یہ بیٹھنے کی جگہ ہے, تو یہ سارا کیا تو 500 درہم میں آئے. تو کس نے دیے تھے 500 درہم؟ 500 درہم امیر المومنین نے دیے تھے. تو اصل میں حق وفا تو یہی ہے. ایسے کوئی کون سے والدین ہیں کہ جو بچی کو اپنا اسی طرح رخصت کر دیتے ہیں. وہ کرتے ہیں اپنے لحاظ, لیکن ڈیمانڈیں نہیں ہونی چاہیے. ڈیمانڈیں جائز نہیں ہیں. ڈیمانڈیں بہت غلط ہے. یہ گاڑی ہونی چاہیے اس طرح, اتنا جہیزیہ دے دی جائے, اتنا یہ کیا جائے, اتنا وہ کیا جائے. یہ غیر اسلامی ہے, غیر اخلاقی ہے. یہ چیزیں اگر ہم اس کاموں میں تسہیل کریں, آسانیاں پیدا کریں, شادیاں بھی جلدی ہوں اور اس کے بعد مسائل بھی پیدا نہیں. یہ ایک اللہ کے بہت بڑے جو مسائل ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ اس وقت جوانوں میں دیر سے شادیاں ہو رہی ہیں. یہ ایک اللہ کا ٹاپک ہے. یہ اس کی وجوہات ہیں, دیر سے کیوں ہو رہی ہیں شادی, کیا وجہ ہے اس کی. ہمارے یہاں تو پہلے نہیں ہوتا تھا اس طرح. یعنی یہ اب کیوں ہو رہا ہے؟ کسی جوان سے بات کریں شادی, نہیں ابھی ٹو ارلی ہے. اچھا تم جو ہے نا سینگ آئیں گے اس کے بعد تم شادی کرو گے. کیا ہے شادی, جا رہے ہیں 30 سال 35 سال 40 سال, اس کے بعد جناب شادیاں ہو رہی ہیں. 40 سال کیا شادی ہوگی پھر؟ شادی صحیح شادی میں آپ کو بتاؤں 20 سے 30 سال میں ہوتی ہے, باقی پھر گزارے شروع ہو جاتے ہیں. یہ شادی کے صحیح جو ہے نا شادی کا, یہ صحیح جو لطف اندوز ہوتا ہے کہ انسان شادی کے ساتھ, یہ ٹائم ہے, اس ٹائم میں جو ہے, اور یہ یادیں ہمیشہ اس کو رہا کرتی. آ گئی بات آخری جو میں نے بات آپ سے کہی کہ میں بات کر کے تمام کروں, جو کہ نماز ہو رہی ہے, وہ یہ ہے کیا وجہ بنی تھی کہ حضور نے سب سے انکار کیا. بڑے بڑے آئے, مالدار آئے, سب کا انکار کیا, اور امیر المومنین کچھ بھی نہیں تھا. زرہ کو بیچو اور شادی کر لو. وجہ کیا تھی؟ کیا وجہ ایک ہی تھی, راہ کل عصمت. کل عصمت کی شادی کسی عام مومن سے نہیں ہوگی, کل ایمان سے قرار ہوگی. نعرہ حیدری. اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا
والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علما. پروردگار ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرما، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما. خدایا بحق محمد وآل محمد جتنے مومنین مومنات کسی مشکل میں گرفتار ہیں یا اللہ ان کی مشکلات کو دور فرما. جو مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. خدایا بحق محمد وآل محمد جو مومنین مومنات مریض ہیں، بالخصوص ہماری بہن مسز حسن ارتضیٰ، پروردگار انہیں شفائے کامل اور عاجلہ صحت و سلامتی عطا فرما. اور جتنے مومنین مومنات جہاں جہاں پہ بھی ہیں، کسی بیماری میں بھی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب اور ان کی پاک آل کے صدقے میں ان کو شفائے کامل اور عاجلہ. یا اللہ شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، شب مغفرت ہے، شب مرحومین ہے. اس آج کی شب کا صدقہ ہے پروردگار، ہم سب کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کی مغفرت فرما. انہیں جوار رحمت، جوار عصمت، جوار سید و شہداء میں جگہ عنایت فرما. عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما. یوسف زہرا امام زمان قطب عالم امکان بظہور النور میں تجیب فرما. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. اللهم صل على